کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ قیادت نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے کہ کتابوں سے انسانوں کا رشتہ بہت گہرا ہے، بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے. اس وقت میں جامعہ نگر میں ہوں، ابوالفضل انقلاب میں. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ملی پبلیکیشنز کا بورڈ نظر آ رہا ہے. یہ ایک طرح سے پبلیکیشنز کی ایک گلی کے طور پر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد مرکزی اسلامی پبلیشرز ہے، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا وائٹ ڈاٹ پبلیکیشنز ہے. ملی پبلیکیشنز کے شو روم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کو ہم ملی پبلیکیشن کے شو روم میں لیے چلتے ہیں. میں ملی پبلیکیشنز میں آ چکا ہوں. میں آپ کو ملی پبلیکیشنز کی کچھ ریکس کے بارے میں تعارف کرا دوں. یہاں پر کون کون سی کتابیں کس کس سیکشنز میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. آئیے میں آپ کو تعارف کراتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا کہ اسے اور زوم کریں اور قریب لائیں. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اردو کی بہت نایاب کتابیں یہاں پر مولانا عبدالحمید نعمانی کی میرے پاس یہ کتاب ہے، ہندوتوا اور راشٹرواد. یہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت قدیم تنظیم ہے. 1964 میں اگست 1964 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور تب سے اب تک یہ لگاتار کام کر رہی ہے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلم مجلس مشاورت کی ایک مختصر تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی تھی اور اس کی لکھنے والے ہیں محمد علم اللہ، نوجوان صحافی ہیں. اس کے علاوہ آئیے میں اور لیے چلتا ہوں آپ کو. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ انگریزی زبان میں جو کتابیں اویلیبل ہیں ملی پبلیکیشنز میں، یہ ان کا ریک ہے. یہاں بھی کئی طرح کی کتابیں، خاص طور سے مجھے جو بتایا گیا نیچے آپ دیکھیں، یہ بچوں کا کلیکشن ہے. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور انہیں دینیات سے آپ واقف کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی اچھا کلیکشن ان کے یہاں موجود ہے جو بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے، خاص طور سے دینیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اردو کی جو اسلامیات کے حوالے سے سیرت کی کتابیں ہیں اور قرآن کے تراجم ہیں، یہ ریک بھی بڑی اہم ہے. یہ راشد شاہ صاحب کی کتابوں کا یہ وہاں پر ایک طرح سے سلیکشن ہے. یہاں پر یہ بھی موجود ہے اور الگ انداز کی تحریریں راشد شاہ صاحب کی ہوا کرتی ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ، خاص طور سے فیس بک پر بہت زیادہ دیکھا ہوگا، یہ کتاب آپ باعزت بری، آپ نے اس کو بہت زیادہ فیس بک پر دیکھا ہوگا. یہ منیشا بھلا اور ڈاکٹر علیم اللہ خان نے مل کر کے اس کتاب کو لکھا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے. خاص طور سے ان نوجوانوں کی اس میں داستان ہے جن کی 10-15 سال زندگی کے تباہ کر دیے گئے دہشت گردی کے فرضی مقدمات میں پھنسا کر کے. ان کی کہانیاں اس میں ہیں. ساورکر، ہندوتو، متھک اور سچ، یہ شمس الاسلام صاحب نے اس کو لکھا ہے. آپ کو ایک ایسے خریدار سے، ایک نوجوان سے اس وقت ملواتا ہوں جو ابھی اس ملی پبلیکیشنز میں کچھ کتابوں کے سلسلے میں یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں، آئے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے. محمد عبدالمحسن نام ہے میرا، اور ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم یہ شاپ دیکھ کے رک گئے اور ہم کو قرآن اور حدیث کا ٹرانسلیشن چاہیے تھا انگلش میں، تو اس کو لینے آئے تھے ہم. آپ کو مل گیا؟ جی ہاں، ہم کو مل گیا. راشد خان صاحب موجود ہیں. راشد خان صاحب ملی پبلیکیشنز کے پورے ہول سیل ایک طرح سے انچارج ہیں. یہ اسے دیکھتے ہیں اور بڑی کاوشوں سے یہاں پر ایک چھوٹے سے اس شو روم میں کے اندر انہوں نے جو مختلف قسم کے سبجیکٹ وائز کتابوں کو جمع کیا ہے وہ ہم سب نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا. آئیے میں پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان کے یہاں کون کون سی کتابوں کی ڈیمانڈ ہے اور کن کن بھاشاؤں میں یہ کتابیں یہاں رکھتے ہیں؟ جی ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بچوں، اسلامیات سے متعلق بچوں کی کتابیں، وہ چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں یا ہندی میں، زیادہ تر تو انگلش میں نکلتی ہیں. اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں وہ سیرت کی کتابیں ہیں یا تقابل ادیان سے متعلق بکس ہیں یا اور اسلامیات تو نکلتی رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ سیرت وغیرہ پر یا تفاسیر بھی. سنگھ پر بہت ساری کتابیں ہیں، ڈاکٹر ہیڈگوار پر کتابیں دیکھ رہا ہوں، ہندوتوا پر کتابیں دیکھ رہا ہوں. یہ جو سبجیکٹ ابھی نئے آئے ہیں، میرے خیال 7 سال کے اندر یہ سبجیکٹ زیادہ بڑھ کر کے آیا ہے. اس کی کیا سیل ہے؟ اس کی کافی سیل ہے. یہ جو ہے فاروس میڈیا کی اور دوسرے پبلیکیشن کی جو کتابیں ہیں، ہندوتوا پر، ہیڈگوار پر اور بھی جو کتابیں ہیں، یہ سب کافی نکلتی ہیں اور اچھی خاصی نکل رہی ہیں. کہ کیا ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مسلمان اس وقت کیا پڑھنا چاہتا ہے سب سے زیادہ؟ تو یہ ہے کہ تقابل ادیان پر، خاص کر کے ہندو یا کرسچن یا جو بھی مذاہب ہیں، عیسائیت، تو وہ سب پر، اور پھر اسلام کو بھی اس حوالے سے. پھر قرآن کی طرف وہ بھی جا رہا ہے، خاص کر کے وہ تفاسیر کا مطالعہ کر رہا ہے، احادیث کا بھی. تو یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. مسئلے مسائل پر تھوڑا کم ہی وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم بات انہوں نے بتائی کہ اس وقت لوگ جو ہے
قرآن کی تفاسیر کو ترجمے کو پڑھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت ہی اچھا سائن ہے کہ خود قرآن اور حدیث کی طرف اگر لوگ آئیں بجائے اس کے کہ ہم فتاوے کی اس پورے وادی میں چلے جائیں جہاں پر ایک دوسرے پر کفر اور ارتداد کی باتیں زیادہ کہی گئی ہیں. میں اس بات کو سختی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے انٹرنیٹ پر، ویب سائٹیں موجود ہیں اس حوالے سے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تمام لوگ دوسرے ادیان کا بھی مطالعہ کریں. ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، تو ہم تمام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے دوسرے جو برادران کے جو مذاہب ہیں وہ کیا ہیں، وہاں کے کسٹمز کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہیں، انہیں سمجھیں. اور سب سے پہلے تو ہم اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھیں. تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ملی پبلیکیشنز جامعہ نگر میں جو واقع ہے ہری کوٹھی روڈ پر، یہاں پر کون کون سی کتابیں کن کن سبجیکٹ کی دستیاب ہیں. اور یہاں پر اگر آپ آتے ہیں، آپ پڑھنے سے شوقین ہیں، آپ کتابوں کی دلچسپی ہے، آپ کتابوں میں آپ کی دلچسپی ہے، تو آپ یہاں آئیے اور آپ کو آپ کی پسند کی کتابیں ضرور ملیں گی. شکریہ.